لا الہ الا اللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پتھر چٹانیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ کیفیت جو ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو، جنہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ کہ اپنی بدعملی، عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے، کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہینا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستزاد صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری رفتار قدر تیز ہو، تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب امت سابقہ، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہے۔
عرض کر چکا ہوں بار بار، اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پانچواں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی۔ یہ ملامت کا خطاب ہے، اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ۔ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے۔ اس کو میں اس لیے بار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے، لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں۔ ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے۔ تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہے، اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے۔ مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجیے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی، اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں، انہیں تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔
جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو۔ اولا یعلمون، یہ تبصرہ اللہ کا ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اب آ رہی ہے وہ اصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں، کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی الف بیتیں نہیں آتی، دین کے جو ہیں مبادی تک سے ناواقف ہیں،
بہت پڑھے لکھے، اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھی لکھی، تو اب انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر۔ کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے۔ منہم امیون، اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں۔ یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی۔ یہ امانی ہے، تلک امانیہم، اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یہ امانی ہے۔ تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی، امنیہ کہتے ہیں خواہش، امانی اس کی جمع ہے، یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ، یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں کچھ کر رہے مگر ظن و تخمین، گمان ہے، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت ترین۔ تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت، یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے۔ اب کوئی شخص آیا، اس نے ایک رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا، کہا یہی دین کا تقاضا ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے۔ اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وقالوا، اب یہ آگے امانی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر فوراً نکال لیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں، سیئۃ، یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی۔ جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں۔ ایک گناہ
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی، اوپر صرف ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہیں لوگ گھر والے، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ، قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ۔